شکر ہے جی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں بدوؤں والی عربی سکھائیں. سر جو بدوؤں والی عربی ہے نا، آپ نے اپنے علماء سے پوچھا کہ انہوں نے بدوؤں والی عربی سیکھی ہے کہ نہیں؟ وہ تو ان مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ بدو ٹیچر ہیں آپ کے جو پڑھا رہے ہیں عربی. یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن، میں نے بھی قرآن کے انٹروڈکشن پہ جو لیکچر ریکارڈ کروایا اس میں بتایا تھا کہ قرآن پاک عرب کے جو بادیہ نشین لوگ تھے بدو، ان کی عربک زبان میں نازل ہوئی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بدوؤں والی عربی کوئی اور ہے اور آج کی اسٹیبلش عربک اور ہے. یہ بھی آپ نے کئی لوگوں سے مت سنی ہوگی کہ جی قرآن کی عربی اور ہے اور جو عربی بولتے ہیں وہ اور ہے. نہ، قرآن نے قیامت تک کے لیے عربی زبان کو فریز کر دیا. دنیا کی کوئی زبان 100 سال سے زیادہ نہیں نکالتی ہے. آپ ذرا 100 سال تو آج سے 70 سال پہلے کی اردو پڑھ کے دیکھ لیں. قرآن کے ترجمے 100 سال نہیں ابھی ہوئے ترجموں کو ہوئے. اشرف علی تھانوی صاحب اور اعلیٰ حضرت امام رضا بریلوی صاحب اور باقی، ذرا ان کی اردو کے الفاظ دیکھیں. کئی ایک ٹھیک ہے، جاوے گا، ہم کہتے ہیں جائے گا، تو یہ جاوے تو لفظ ختم ہو چکا ہے. اعلیٰ حضرت کے ترجمے آپ پڑھیں گے، ہم نے تم سے پہلے کئی سنگتیں حلال کر دیں، ختم کر دیں. اب آپ ترجمہ دیکھیں گے تو کئی امتیں، کئی قومیں ہلاک کر دیں. وہ سنگتیں ہلاک کر دیں، وہ سنگت کہتے تھے قوم، سنگت کا لفظ ایسے استعمال بھی ہوتا ہے نا، لیکن اب ہمارے آج کی جو اردو بولی جاتی ہے اس میں تو یہ لفظ نہیں استعمال ہوتا، ایبسلیٹ ہو چکا ہے. شیکسپیئر کی انگریزی پڑھیں اور آج کی انگریزی میں آپ کو فرق نظر آئے گا. سر یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے کہ اس نے عربی کو 100 سال نہیں 1400 سال سے قلعے کے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا ہے. عربی نے قرآن کی حفاظت نہیں کی ہے، قرآن نے عربی کی حفاظت کی ہے. فریز ہے. تو جو کہا جاتا ہے نا بدوؤں کی عربی، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی اوریجنل عربک لینگویج تھی، جو ایک عام بدو ان پڑھ جاہل کو بھی سمجھ آتی تھی نا، اس میں قرآن نازل کیا تھا. اس میں تو ہماری دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی آسان بات کرتا ہے جو عام بدو کو بھی سمجھ آ جائے. پہلے تو ہم اینٹی وینم دیتے ہیں، پھکی والا جواب، کہ ہمیں یہ کبھی امید ہے کہ آپ تائید کریں گے کہ آپ کے جتنے اولیاء اللہ بزرگ ہیں جنہوں نے قرآن کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، دیوبندیوں کا ترجمہ کیا اشرف علی تھانوی صاحب نے، بریلویوں کا ترجمہ حمزہ بریلوی صاحب نے، اہل حدیث کا جوناگڑھی صاحب نے، شیعہ کا سید فرمان علی شاہ صاحب نے، اور کچھ نیوٹرل لوگ بھی تھے اس زمانے میں، فتح محمد جلندری وغیرہ، یا بعد میں مولانا مودودی. ان سب لوگوں کو یا اپنے اپنے فرقوں کو تو آپ مان لیں گے. استاد دیوبندی کہیں گے اعلیٰ حضرت کو نہیں آتی تھی، اشرف علی تھانوی کو آتی تھی، اور بریلوی کہہ لیں کہ اعلیٰ حضرت کو آتی تھی، اشرف علی تھانوی کو نہیں آتی تھی. چلو اپنے اپنے فرقوں کے بڑے علماء کے بارے میں تو آپ کا یقین ہے، کیونکہ آج کے جتنے علماء ہیں نا ان کے وہ پڑپوتا شاگرد ہیں یا پوتا شاگرد ہیں. ڈائریکٹ شاگرد ہم بچے ہی کو نہیں، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں. تو ان سے بڑے وہ علماء تھے، ان کو بدوؤں والی عربی آتی تھی جو اسٹیبلش عربی ہے، تبھی انہوں نے اس زبان کے اندر ترجمہ کیا. تو یہ جو انہوں نے اردو ترجمے کیے ہیں ہماری نیٹو لینگویج اردو کے اندر، یہ یقیناً انہوں نے وہی ترجمہ کیا ہوگا جو بدوؤں والی عربی سے اس اردو میں بنتا ہے. تو کیا خیال ہے وہ کیا کہیں گے؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا. تو ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں. جب انہوں نے یہ ترجمہ کیا تو یقیناً انہوں نے اس سے پیسے کمانے کے لیے ترجمہ نہیں کیا ہوگا، بلکہ اس لیے کیا ہوگا تاکہ عوام کو پتہ چلے قرآن میں کیا لکھا ہے. کیونکہ اگر انہوں نے اپنے نوٹس بنائے ہیں تو وہ اپنی ان کے پاس لکھے ہوتے، پرنٹ نہ کرواتے، اور اپنے نوٹس تو ان کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیوں؟ انہیں تو عربی پہلے ہی آتی تھی، ان کو نوٹس بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ڈائریکٹ عربی سے قرآن پڑھے، ان کو سمجھ آ رہی ہے، انہوں نے کیوں ترجمہ کرنا ہے؟ جیسے آپ کے اگر پرسنل نوٹس اردو میں آپ ان کو انگریزی میں ترجمہ کر کے سیو کریں گے، کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ اردو میں کریں گے جس میں آپ کو آتا ہے. اور قرآن کو تو ویسے ہی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ خود اتنی فصیح ہے کہ اس کو کسی دوسری اگر لینگویج میں ٹرانسفر کریں گے تو اس مفہوم کو اس میں لانے کے لیے زیادہ اس الفاظ یوز کرنے پڑیں گے، یہ زیادہ کنسائز فارم میں ہے. تو کہیں گے کمائی کے لیے بھی نہیں کیا تو عوام کے لیے. ان کا اب عوام کے لیے کیا ہے. تو اب آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان کی عوام کو بدوؤں والی اردو آنی چاہیے، اور اللہ کے فضل اللہ آندی ہے. سر عربی کی تو بات ہی چھوڑ دیں، یہ تو موڈ ہی چینج ہو گیا ہے. کیونکہ اشرف علی تھانوی صاحب پہ آپ کا بھی اعتماد، میرا بھی اعتماد. میں رائے ونڈ گیا نا 2007 کے اجتماع میں، میں حیران ہوا کہ وہاں پہ نا ان کے سٹال کے اوپر نا 4 کتابیں، فضائل مال، فضائل درود اور فضائل حج
اور فضائل صدقات. میں نے کہا جی قرآن ترجمے والا؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا کیوں؟ جی حضرات کہتے ہیں قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. قرآن تو بار بار کہتا ہے یہ اختلاف کو مٹانے والی کتاب ہے، یہ مہیمن ہے، یہ خود نگران ہے تورات اور انجیل کے اوپر، یہ الفرقان ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اور آپ کہہ رہے ہیں اختلاف؟ وہ کہتا نہیں یہ ہر فرقے کا بندہ آتا ہے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کچھ ترجمے اعلیٰ حضرت احمد بریلوی کے رکھ لیں، کچھ جو ہے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کے رکھ لیں. اچھا یہ میں بتاؤں، یہ جو اعلیٰ حضرت یا حکیم الامت میں کہہ رہا ہوں نا، میں نہیں، ان کے نزدیک ہیں. جو بعض لوگوں کو اس سے بھی چڑ لگتی ہے کہ یار انہوں نے تو اتنے بڑے کام ڈالے ہیں، آپ ان کو اتنے اعزاز دے رہے ہیں. بقول آپ کے اہل حدیث کے لیے جوناگڑھی کا ترجمہ رکھ لیں، شیعہ کے لیے فرمان علی شاہ کا رکھ لیں، اور جو کہیں جی میں نے فرقوں سے ہٹ کے ترجمہ لینا ہے اس کو فتح محمد جلندری یا مولانا مودودی کا دے دیں. ایٹ لیسٹ رکھیں تو صحیح نا. اب اردو ترجمے جب ہو گئے، آپ کے علماء جن کو آپ سمجھتے ہیں انہوں نے بدوؤں والی عربی سیکھی ہے، ان کے بزرگوں نے جو ترجمے کیے ہوئے ہیں وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں گے جو انہوں نے آپ کو کر کے تو خود قرآن پڑھانا ہے. تو آپ ان سے استفادہ کریں. میرے بارے میں انہوں نے اتنی مت مشہور کی ہے کہ یہ لوگوں کو علماء سے توڑتا ہے. سر یہ پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے علماء کے ساتھ جڑیں. ہاں ایک فرق ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ علماء جو کچھ کہیں آنکھیں بند کر کے مان لیں. میں یہ کہتا ہوں علماء سے یہ پوچھیں، بلکہ پنجابی میں کہنا پوچھو انہوں کہ کتنے لکھے آ جائے. علماء سے جڑیں. میں نے آج تک قرآن کا ترجمہ لکھ کے کسی کے حوالے کیا ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ بریلوی ہو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو، دیوبندی ہو حکیم الامت کا ترجمہ پڑھ لو، اہل حدیث ہو جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، شیعہ ہو فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لو. اور اس کے بعد دیکھو کہ جو اس ترجمے میں جو کچھ بات ہوئی ہے تمہارے مولوی اس کو پریکٹس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو اب آپ کے مولوی کا مقابلہ ان کے بزرگ کے ساتھ ہو رہا ہوگا. اگر میں اشرف علی تھانوی صاحب کے ترجمے سے کوئی آیت پیش کرتا ہوں آپ کو اور آپ کا مفتی کچھ اور کہتا ہے تو اشرف علی تھانوی صاحب جیتیں گے، آپ کا مفتی ہارے گا، کیونکہ وہ تو ان کے شاگردوں کا شاگرد ہے. یا وہ کہ اشرف علی تھانوی نے یہ غلط ترجمہ کیا ہے، اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے. اور اس میں جب کبھی بھی ہم قرآن کے اوپر لوگوں کو ایمفسائز کرتے ہیں تو اسی آیت کا حوالہ دیتے ہیں جو کم از کم قرآن حکیم میں 4 دفعہ تو آئی ہے نا. سورۃ القمر کی آیت نمبر 17 ہے، پھر 22 نمبر پہ بھی آئی، پھر آگے آئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تذکیر کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو اس کتاب سے نصیحت حاصل کرے؟ لو جی اعلیٰ حضرت نے تو اس آیت کے ساتھ کام ڈالا، اس کا ترجمہ ہی چینج کر دیا. ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی اسے یاد کرنے والا؟ اور اس کو لے گئے حفظ کی طرف. ہے کوئی یاد کرنے والا؟ وہ حفظ کی طرف لگا دیا. یار یہ ذکر کو یاد دہانی بھی کہتے ہیں، لیکن وہ یاد دہانی یہ نہیں ہوتی کہ رٹا مارنا. قرآن کے لیے بھی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس الذکر یاد دہانی والی چیز کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ کس کی یاد دلاتی ہے؟ اللہ کی. تو قرآن حکیم میں جو آیا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو یاد کروانے کے، یاد سے مراد حفظ نہیں ہے، اللہ کی یاد دلانا، نصیحت. ہے کوئی یاد کرنے والا؟ یاد کرنے والا وہ حفظ والا نہیں ہے. ویسے یہ ان کو یہ ترجمے یہ لفظ نہیں تھا استعمال کرنا چاہیے، اس سے تو دھوکا ہو گیا، تو دھوکا ہو گیا. کیونکہ اس یاد سے مراد نصیحت تھا، نہ کہ اس سے مراد حفظ کرنا تھا.